ادھر سے پاکستان کی قوم شہداء کے جنازے اٹھا رہی ہے اور ادھر سے سوشل میڈیا کے اوپر بدترین گھناؤنے ٹرینڈز چل رہے ہیں۔ حکومت وقت کا خیال ہے کہ یہ ٹرینڈز پاکستان تحریک انصاف سے جڑے ہوئے اکاؤنٹس کے ذریعے چلائے جا رہے ہیں۔ ایک نہیں، دو نہیں، 3-4 منسٹرز نے باقاعدہ ٹویٹس کیے ہیں اور کہا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف ہم باقاعدہ کارروائی کریں گے، اور شواہد ان کی نظر میں ایسے ہیں کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف بالواسطہ طور پر یہ باقاعدہ پروپیگنڈا چلا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے اس کی شدید مذمت کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ان کو بدنام کرنے کی ایک اور گھناؤنی کوشش ہے۔ انہوں نے شہداء جو حالیہ حملوں کے اندر دہشت گردی کا نشانہ بنے یا جنہوں نے بہت بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے ملک و قوم کے لیے جان قربان کی، ان کو باقاعدہ ایک کمپلیمنٹ بھی دیا ہے، ان کے لیے ایصال ثواب بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں جن کے بارے میں ہم ایسے الفاظ ادا کرنا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن بہرحال یہ ایشو موجود ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی موقع کھوتی نہیں ہے۔ فوج سے متعلق کوئی بھی معاملہ ہو، فوج کو نیچا دکھانے کے لیے ہم اس کے اوپر بات کریں گے کہ اتنے نازک موڑ پر جب پاکستان کی سرحدوں کے آر پار معاملات کھلے ہوئے ہیں، اور اسی پروگرام میں ہم افغانستان میں ہونے والی پاکستان کی کارروائی کا بھی ذکر کریں گے، کیا پاکستان کے اندر اس بحث کو کسی قومی نقطے پر نہیں آ جانا چاہیے؟ ہم افغانستان کی جب بات کریں گے تو ہمارے پاس ہمارے بیورو چیف موجود ہوں گے، محمود جان بابر اور سمیرہ خان صاحبہ ہمیں بتائیں گے کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے اس وقت معاملات کتنے کشیدہ ہیں جب سے ہم نے کارروائی کی ہے، وہاں پر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کا نشانہ بنایا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ذرا پاکستان تحریک انصاف سے متعلق جو معاملات ہیں ان کو ہم ٹیک اپ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس سردار لطیف کھوسہ صاحب موجود ہیں، رکن قومی اسمبلی ہیں اور تحریک انصاف کے سینئر لیڈر ہیں، ان کا شکریہ، اور رانا ثناء اللہ خان صاحب جو صدر ہیں مسلم لیگ نواز پنجاب کے اور سابق انٹیریئر منسٹر ہیں، اور بیشتر انٹرویوز کے اندر انہوں نے ان معاملات پر آواز اٹھائی۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ کھوسہ صاحب، اب آپ کی پارٹی کا موقف تو ہمارے سامنے آ گیا ہے، لہٰذا ہم بحث کو وہاں سے نہیں شروع کرنا چاہتے کہ جی کس نے کیا کہا، وہ بڑی طویل ہو جائے گی۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جن اکاؤنٹس کو، اور میں نے ان میں سے بہت سارے اکاؤنٹس کو دیکھا، چند ایک اکاؤنٹس ایسے ہیں جن سے تواتر سے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بہت باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس پروپیگنڈے کے اندر وہ بھی شامل ہے اور میں آپ کو دکھا بھی دوں گا، لیکن معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو کسی الجھاؤ میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایسی کوئی بحث ہے کہ بھائی اگر ان اکاؤنٹس کی وجہ سے ہماری تمام پارٹی کی بدنامی ہو رہی ہے تو ان کا تدارک ہمیں از خود کرنا چاہیے؟ دیکھیں طلعت، سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے شہید ہوئے ہیں اور افواج پاکستان جس بہادری اور دلیری سے اس کالا کما کر رہی ہے دہشت گردی کا، اور جو ماشاءاللہ کئی سالوں سے اس میں معاملے میں نبرد آزما ہے، اور ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ شہداء کے درجات کی بلندی کی دعا گو ہیں اور ان کے لواحقین کے ساتھ انتہائی ہمیں ہمدردی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا کرے۔ تو دیکھیں، یہ فوج ہماری ہے، فوج سارے پاکستان کی فوج ہے، ہمیں اس پہ فخر ہے۔ 5واں بڑا ملک ہے ہمارا، 5ویں بڑی فوج ہے ہم، اس وقت جو ہے ایٹامک پاور ہے ہم۔ کون تصور بھی کر سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت ہے۔ جو آپ نے ٹویٹرز کی بات کی تو میں نے آپ کے سامنے ہے کہ میں نے جو نالش کر رکھی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، جس میں تمام انہوں نے جو ہے اس میڈیا کے پرسنل جو اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں، جو فون ٹیپنگ میں یا آڈیو ٹیپنگ کرتے ہیں یا جو اس قسم کا سارا جو ہے ہیڈز کو بلایا ہوا ہے، ڈی جی آئی ایس آئی کو بلایا ہے، براڈ کاسٹنگ کے ہیڈ کو بلایا ہے، پیمرے کے ہیڈ کو بلایا ہے، آپ کے جرنلسٹ برادری کے ہیڈ کو بلایا ہے، مائکس بلائے ہیں، اور انہوں نے کہا جی اتنی آسان ہے اس وقت جو ہے یہ فجنگ کرنا اور جو ہے انٹیلیجنس جو یہ امیٹیٹ کرنا جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ کے اکاؤنٹس، چونکہ وہ میں نے تو کیا تھا کہ میرا اکاؤنٹ، میری کانورسیشن جو ہے بشرا بی بی کی کانورسیشن سارے میڈیا نے اس طرح دکھائی، میری پرائیویسی کو جو ہے انہوں نے جو ہے مخل ہوئے، میرے آئینی حقوق۔ لیکن سردار صاحب، بسد احترام قدر کلامی، معذرت چاہتا ہوں، معاملہ یہ نہیں ہے کہ ان اکاؤنٹس کو ہیک کیا گیا، معاملہ یہ ہے کہ ان اکاؤنٹس میں سے درجنوں ایسے اکاؤنٹس ہیں، چند ایک کا میں نام بھی لے سکتا ہوں، ایسے اکاؤنٹس ہیں جو عام حالات میں پاکستان تحریک انصاف کو بہت بھرپور سپورٹ کرتے ہیں اور ان کا ہراول دستہ ہیں،
اور اس کیمپین میں بھی وہ اکاؤنٹس موجود ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی نئے اکاؤنٹس ہیں یا ان کو کسی نے ہیک کیا ہے, کیونکہ وہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ اس کو اون کر رہے ہیں. تو آپ کا جو معاملہ ہے وہ ذرا مختلف ہے, وہ ہیکنگ کا ہے, فجنگ کا آپ نے کہا. جی طلعت, میرے اپنے ٹویٹر اتنے بنے ہوئے ہیں جن کا مجھے علم ہی نہیں ہے. میرے اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں جو میری ٹویٹس لگاتے ہیں اور اس پر ہزاروں کی تعداد میں وہ جو ہے وہ دیکھی جاتی ہیں اور وغیرہ وغیرہ. تو میرے پاس اتنا, مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں ایک ایک کی تردید کر کے تو FIA میں جا کے درخواستیں دیتا پھروں اور ریموو کراتا پھروں یا بلاک کراتا پھروں. تو لوگ آج کل تو دیکھیں طلعت یار, جب ہم ڈس اون کر رہے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, پاکستان تحریک انصاف کا بحیثیت جماعت کے ان ٹویٹ سے, ان جو بھی انہوں نے اکاؤنٹس لگائے ہیں, ہمارا ان سے کوئی تعلق لینا دینا نہیں ہے. اس قسم کی جو مذموم کاوش اور خبریں لگاتے ہیں, سو یہ اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. یہ کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے. اگر ہمیں مارجنلائز انہوں نے کرنا ہی ہے, اور یہ جو ہے ماشاءاللہ 2 سال سے جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے, کسی سے یہ لکی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. گوہر صاحب, اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو 9 مئی کا سایہ ہے وہ ان تمام کاموں کے اوپر شک کی بنیاد بنتا ہے, اور 9 مئی میں آپ اس کو جتنا ڈسون کریں, جن شواہد کی بات رانا صاحب کر رہے ہیں, جن لوگوں کی ٹیسٹمنیز اویلیبل ہیں جنہوں نے آپ کی پارٹی چھوڑ دی, انہوں نے انٹرویوز کے اندر بتایا. انٹرویوز کی صحت کے بارے میں میرے اپنے بڑے شکوک و شبہات ہیں, آپ کو پتہ ہے میں نے اس کے اوپر ایک سٹینڈ لیا ہے, لیکن there are too many things that happened on 9 مئی جس کو آپ ڈسون نہیں کر سکتے. تو یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جس بیک گراؤنڈ میں جب ایسے ٹویٹس آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک پیٹرن آف بیہیویئر ہے, ایک تسلسل ہے رویے کا. دیکھیں طلعت, میں نے آن دا فلور آف دی ہاؤس کہا کہ خدا را 45 سال مت لیں سپریم کورٹ کو سامنے ایڈریس کر کے, کہ اب 45 سال نہ لینا یہ کہنے میں کہ بھٹو کو پھانسی جو ہے غلط دی گئی اور بھٹو کا مس ٹرائل ہوا ہے اور ڈیو پروسیس آف لا کو فالو نہیں کیا گیا. خدا را یہ 9 مئی کا جو آرکیسٹرڈ ہمارا ہے, یہ آرکیسٹرڈ تھی یہ ساری موو, تاکہ ایک اور ہارٹ تھراب پاپولر لیڈر کو جو ہے عوام سے اور پاکستان سے اس کو منہدم کر کے جماعت کو تتر 9 مئی آرکسٹریٹڈ تھی, اور وہ 9 مئی آرکسٹریٹڈ تھی, یہ آرکسٹریٹڈ تھی. ہم لیکن یہ اس سے بھی خطرناک آرگومنٹ ہے. خود صاحب اس لیے اس سے بھی خطرناک آرگومنٹ ہے. سن تو لو جوڈیشل کمیشن بنائے, آرکیسٹرڈ تھی, جوڈیشل کمیشن بنائے تاکہ ایک اور وزیر اعظم ہارٹ تھراب جو ہے, جس طرح بھٹو کو ریموو کیا گیا 45 سال کے بعد, آپ نے یہ کہا کہ اس کو جو ہے یہ سازشن کیا گیا. خدا را یہ 9 فروری میں آ کے منتج ہوتا ہے. 8 فروری کو عوام نے دے اسپوک لاؤڈ اینڈ کلیئر. اگر یہ بیانیہ صحیح ہوتا جس طرح رانا صاحب کہہ رہے ہیں, تو پھر یہ فیصل آباد سے ان کا صفایا نہ ہوتا. یہ انٹیریئر منسٹر تھے اس وقت. تو یہ بیانیے کو عوام نے مسترد کیا ہے, طلعت مسترد کیا ہے مائنڈ یو. اور اس کا جو ہے آپ نے دیکھ لیا کہ جب عمران خان کو اندر کیا گیا تو اس کو مسترد کیا. عمران خان کو 1 ہفتہ پہلے الیکشن سے 3 کیسز میں سزائیں کی گئیں, عوام نے مسترد کیا اسے. انہوں نے بلے کا نشان چھین لیا. عوام نے جو ہے جہیز کا سامان ڈھونڈ کر جا کر جو ہے عمران خان اور اس کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیا. سو خدا را عوام کے جو ہے انٹیلیجنس کو مت دیکھیں اس نظر سے کہ آپ جو ہے اس پر جو ہے 100 سیٹیں آپ نے ہماری جو ہے 9 فروری کو فارم 47 کے لیے وہ جو ہے جیت کو شکست میں تبدیل کیا. کون دنیا کا بندہ نہیں جانتا. اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ میری آواز آپ تک شاید نہ پہنچے. میری آواز آپ تک نہیں پہنچے گی. مجھے نظر آ رہا ہے شاید کہ وہ ایک ایئر پلگ جو ہے وہ گر گیا ہے. اگر آپ اس کو دوبارہ سے پلگ ان کر دیں تاکہ میں اپنا سوال جو ہے, آواز میری آ رہی ہے آپ تک؟ نہیں, آپ کی آواز زبردست. اب یہاں پہ ایک منٹ رکیے گا. اب ذرا اس کو فریم کریں, اس کو فریم کریں. ہماری مخصوص نشستیں بھی چھین لی گئیں, ہمیں مارجنلائز کیا گیا. اس کو فریم کر لیتے پھر میں رانا صاحب کو, لیکن مجھے آپ سے اس کے اوپر 2 سوال کرنے ہیں. پلیز اسٹے ود می آن دس. تو آپ فرما رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ آرکیسٹرڈ تھی جس کو آپ کہہ رہے ہیں. عمران خان نے اپنے بیان میں اس کو فالس فلیگ آپریشن کہا تھا, فالس فلیگ آپریشن کہا تھا. اب جس سے مراد یہ ہے کہ آپ الزام یہ دھر رہے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے گھروں کے اوپر, اپنے مونیومنٹس کے اوپر, اپنے شہداء کے اوپر خود سے حملہ کروایا,
خود جلاؤ اور گھیراؤ کیا تاکہ عمران خان کو بدنام کیا جائے. کھوسا صاحب یہ تو اس سے بھی آگے کا بڑا چارج ہے. اٹس دا نیکسٹ لیول چارج. باہر کیا ہم نے آن دا فلور آف دی ہاؤس کہا ہے, ہم نے سپریم کورٹ سے یہی نالش کی ہے, خدا را دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے, آپ کر لیجئے گا ذرا یہ ذرا انویسٹیگیشن انکوائری جو ہے جوڈیشل کمیشن ایک بنا دیں, ہائیسٹ پاور جوڈیشل کمیشن. یہ سارے تانے بانے ذرا لے کر وہ تو سب بنائیں گے, لیکن آپ کی پارٹی نے پوزیشن لے لی ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے. ایک منٹ جس کی امپلیکیشنز ہیں نا, چھوڑ دو یہ فوج کے خلاف کیا باتیں کرتے رہے ہیں نواز شریف, خواجہ آصف کیا باتیں کرتے رہے ہیں, حسن اقبال, یہ سارے مسلم لیگ نون والے کیا باتیں کرتے رہے ہیں, یہ آپ کے سامنے ریکارڈ ذرا نکال لیں پچھلا, آپ کو نظر آ جائے گا. سو یہ بات چھوڑ دیں, باری باری سبھی کی آئی ہے اور مائنس کرنے کی اینیلیشن. میں صرف واپس اس پہ جانا چاہوں گا جو آپ نے کہا. میں اس نقطے کو زیادہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. عمران خان کی باری ہے. جی ٹھیک ہے, عمران خان کی باری ہے, نواز شریف کی باری تھی, وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. لیکن آپ نے جو سٹینس لیا, میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں, وہ سٹینس جو ہے پروپیگنڈا سے بھی آگے کا سٹینس ہے. اور یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ عمران خان نے کورٹ کے اندر بیٹھ کے یہ کہا تھا 9 مئی کے بعد کہ اگر مجھے گرفتار کریں گے تو یہ رد عمل آئے گا, اگر یہ لوگ جی ایچ کیو نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے. یہ آن دا ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے, میں کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں آپ کو. اور دیکھیں یار بات سنو طلعت, ہائی کورٹ اسلام آباد کے بایو میٹرک کمرے میں کس نے جا کے گرفتار کیا تھا؟ وردیوں میں جا کے گرفتار کیا تھا, دلاوے پھلانگ کے گرفتار کیا تھا, وکیلوں کو مارا گیا تھا, ہائی کورٹ کے عملے کو مارا گیا تھا, عمران خان کو رف اپ کیا گیا تھا. مجھے بتاؤ کہ پھر یہ جو ہے جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ انلیگل تھا تو کسی کے خلاف کوئی ایکشن ہوا؟ پھر آپ کی جماعت نے کیا نا, مورد الزام پھر آپ کی جماعت نے کیا. آپ کی جماعت کا رد عمل تھا یا فالس فلیگ آپریشن تھا؟ او بابا, یہ جو بھی بیچ میں فوج کا نہیں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں آرکیسٹرڈ تھا. کدھر تھا آئی جی؟ وہ جو ہے گلبرگ سے سارے جاتے ہیں, یہ آپ ذرا جا کے تو دیکھیں, 10 نکے لگے ہوئے ہیں وہاں, کتنے پولیس اسٹیشن آتے ہیں, کیوں کر جو ہے موب کو ایک بندہ چاہیے, ایک بندہ چاہیے جو جا کے تقریب کاری کر کے وہاں لے جائے. لیکن ایک بندہ 200 انسیڈنٹس نہیں کر سکتا. کون جو ہے وہ کھوسا صاحب, ایک بندہ 200 انسیڈنٹس نہیں کر سکتا, یہ بہت بڑے لیول کے اوپر. یہ آئی جی والا جو آرگومنٹ ہے نا, آئی ڈونٹ بائی دیٹ.